بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج میرا ارادہ فلسطین پر بات کرنے کا ہے کہ میرے پیارے پاکستانیوں، بینگ مسلم، ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک اینٹ کی مانند ہوتا ہے، جیسے اینٹ سے اینٹ مل کر ایک گھر بنتا ہے، اس لیے مسلمان سے جب مسلمان جڑتا ہے تو اس کا بھائی بنتا ہے۔ یہ ہمارے کلمے کی نسبت ہمارا بھائی چارہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن گزشتہ 77 سالوں سے تقریباً فلسطین کے ساتھ بھی وہی صورتحال ہے جو کشمیر کے ساتھ ہے۔ یہ یہودی اور نصاری اکٹھے ہو کر فلسطینیوں پر مظالم ڈال رہے ہیں، لیکن 57 سے زائد مسلم ممالک کبھی کسی نے مکمل طور پر ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور پچھلے 2-2.5 سال سے اسرائیل نے بنیاتن یاہو کی قیادت میں جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، جس طرح سے ان کی آنر کلنگ کی ہے، جس طرح سے ان کی زندگیوں کی اسیسینیشن کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے نقشے پر تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مجال ہے کوئی حکمران ان کو کھلم کھلا ان کی مدد کرے، سوائے کہ ایران کے جو تھوڑی بہت سپورٹ کر دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے اندر سے جہاد کا جذبہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کرکٹ پر تبصرے کر رہی ہے، کھیلوں پر تبصرے کر رہی ہے، وہ جہاد سے بالکل واقف ہی نہیں ہے کہ جہاد ہم پر فرض ہے۔ ہماری یہ 7 لاکھ فوج 23 مارچ کو جس نے پریڈ کی اور دنیا کی بڑی بڑی بڑکیں ماری، اور اتنا اسلحہ ہم نے دکھایا لوگوں کو کہ ہمارے پاس فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے، لیکن غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو سرعام روزانہ درجنوں کے لحاظ سے قتل ہو رہے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہم بھی تھائی لینڈ کے زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ تھائی لینڈ جیسا زلزلہ ہم پر آئے اور ہم سب نیست و نابود ہو جائے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر امتحان ہے۔ ہم کیوں نہیں ہوش کے ناخن لے رہے؟ ہم کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ نکل گیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو 7 لاکھ فوج تیار کی ہے وہ کس لیے تیار کی تھی؟ وہ اسی لیے تیار کی تھی کہ یہ امت مسلمہ کی یہ رہنمائی کے لیے پیش ہوگی، ان کی مدد کرے گی۔ لیکن مجال ہے ہمارے حکمرانوں نے ستو پیا ہوا ہے، ہمارے آرمی چیف نے ستو پیا ہوا ہے، ان کی کوئی مجال ہے کوئی 10 لاکھ 50,000 70,000 1 لاکھ کے قریب کوئی فوج ان کے پاس بھیجیں؟ ایس ایس جی کمانڈو ہمارے کب کام آئیں گے؟ یہ ہمیں ہی دبانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ فلسطین کے مسلمان سسک رہے ہیں، ہماری مائیں بہن بیٹیاں دعائیں مانگ رہی ہیں ہمیں کوئی بچائے آ کر، لیکن مجال ہے کہ کوئی مسلمان ممالک حکمران ان کو بچانے کے لیے اپنی فورس بھیجے۔ ترکی کے جو طیب اردگان صاحب ہیں وہ بھی یعنی کہ صرف باتوں تک محدود ہیں، سعودی عرب کا بادشاہ بھی باتوں تک محدود ہے، اور کتنے ایسے مسلم ممالک ہیں جو ہمارے آرمی چیف راحیل شریف سعودیہ میں جو مسلم ممالک کی پوری فورس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کیا اس لیے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بس اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو؟ کیا ہم پر جہاد فرض نہیں ہو چکا؟ ہمارے علماء کرام کا بھی یہ رول ہے، مفتی حضرات کا بھی یہ رول ہے کہ فوری طور پر اس چیز میں اسٹیپ لیں اور عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا۔ ہم روزانہ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جب کسی انسان کے پاس یہ میسج پہنچ جاتا ہے جن کے ساتھ ان کی آنر کلنگ ہو رہی ہے اور ان کو جانوں سے مارا جا رہا ہے، گولیوں سے کی بوچھاڑ میں ان کو یعنی کہ وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں قتل و غارت کاری ہو رہی ہے، پچھلے 2 سالوں میں 70,000 کے قریب یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ ہمارے اندر کوئی مرد کلندر، کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جو ان کے خلاف آواز اٹھا سکے، جس کی آواز ایسی مضبوط ہو کہ اگر وہ آواز اٹھائے تو سارے مسلمان امہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور فلسطینیوں کی سپورٹ کے لیے ہم نکل کھڑے ہوں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ان کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج پاکستان ایک میچ ہار جائے، پاکستان کا بچہ گلی محلوں میں اس بات کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم کھیل تماشے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کی مدد کرے، اور اللہ کا حکم ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے جہاد کرے گا وہ شہید ہے۔ ہم مال منصب ملک جاگیر کے لیے جو ہم شہادتیں دے رہے ہیں، یہ کسی کام کب کام آئیں گی؟ یہ کوئی کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو۔ میں غزہ کے مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں، یا اللہ میاں ان کی ایسی غائبی مدد فرما،
ایسے فرشتوں کو بھیج جس طرح تو نے جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا تھا، اور ان یہود و نصارہ کے جو شر پسند لوگ ہیں ان کا کلا کما کر دے، ان کو اس دنیا اس صفائے ہستی سے مٹا دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو امن عطا فرما تاکہ وہ سر اٹھا کر اپنی زندگی جی سکیں۔ آج 2 سے 2.5 سال ہو گئے وہ سیزک کر جی رہے ہیں۔ ہمارا ڈمی قسم کا وزیر اعظم، ہمارا ڈمی قسم کا پرائم منسٹر، ہمارا ڈمی قسم کا چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارا ڈمی قسم کا آرمی کا سپہ سالار، سب لوگوں نے ستو پیا ہوا ہے، سب لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ ان دل کے اندھوں کو ذرا نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کی سر عام قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور ان پر جوں تک نہیں رہیں گی، کوئی پالیسی بیان نہیں دے رہے، ان کی مورل سپورٹ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ تو آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں۔ مجھے پیسہ کمانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں انسانیت کے خلاف جو مظلوم کا میں علمبردار ہوں، جو بھی مظلوم ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، خواہ کراس دی بورڈ ہو۔ انسانیت، میرے نبی علیہ السلام رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج مسلمان ہی مسلمان کٹ رہا ہے، کل ان کا ہاتھ ہمارے گریبان تک آ پہنچے گا۔ کیا ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب کھڑے ہوں گے؟ کب ہم یونینیمسلی ان کی سپورٹ کریں گے؟ کب ہم یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو گھبراؤ نہیں، ہم آ رہے ہیں؟ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور ان سے جہاد کے بارے میں ان سے کیا ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے۔ ہم لوگ دین کو سیکھنا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایکٹر بننا پسند کر رہے ہیں، ٹک ٹاکر بننا پسند کر رہے ہیں، اور ڈانسر بننا پسند کر رہے ہیں، ڈراموں کی ایکٹنگ ہم سے کروا لیں۔ ہمیں دنیا جہان کا ہر وہ لچر پن ہم نے سیکھ لیا ہے جو یہود و نصارہ کا وتیرہ ہوتا تھا۔ آج مسلمان اپنی مسلمانیت کو کھو بیٹھا۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے آئیڈیل کون ہے۔ ہمارے آئیڈیل ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے جس طرح زندگیاں گزاری ہیں، اہل بیت نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، اس دین کے باغ کو ہم نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ جب تک نہیں دیں گے، اس دین کا باغ ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ یہ دین کا باغ جو لگا کر گئے تھے صحابہ کرام اور اہل بیت اور حضرت امام حسین کی قربانی اس دین کی سربلندی کے لیے تھی، مسلمانوں کی عزت و نفس کو بحال کرنے کے لیے تھی۔ ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس سبق کی طرف واپس آتے؟ تو میں تمام پاکستانیوں سے، تمام کلمہ گو جو پوری دنیا میں ہیں، ہم سب متحد ہو جائیں اور فلسطین کی مسلمانوں کی امیجیٹلی ہم مدد کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، تمام مسلمان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔